اور ابھی برادر طریقت حضرت مولانا ساجد حسین رضوی صاحب نے اعلان فرمایا کہ کئی عناوین کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے۔ میں نے ان سارے عناوین کے حوالے سے سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، مجدد میت ماضیہ، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے متعارف ہے۔ سو امام احمد رضا کو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، یعنی اگر یہ کہوں کہ صرف اہل سنت جانتے ہیں تو یہ بات بہت کمزور سی ہوگی، بلکہ امام احمد رضا کو ہر مکتبہ فکر کا انسان جانتا ہے، چاہے ان کے اچھے تعارف کے حوالے سے جانتا ہو، چاہے ان کے غلط پروپیگنڈے ان کے بارے میں جو کیے گئے اس کے حوالے سے جانتا ہو، لیکن جانتے امام اہل سنت کو سب ہیں۔ امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری محفلوں کا نمک ہے، اور بالخصوص موجودہ شیوخ کے اندر حضور رفیق ملت سیدی نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ سے میں نے سنا کئی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ہماری محفلوں کا نمک ہے، یعنی جس طریقے سے کھانے میں اگر نمک نہ ملایا جائے تو کھانا مزیدار معلوم نہیں ہوتا، یعنی ساری ڈشیں اس میں ڈال دی جائیں، سارے مسالے ڈال دیے جائیں تو کھانے میں لذت نہیں آتی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں مشائخ ماہرہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہ جب تک ہم اپنی محفلوں میں ذکر امام احمد رضا نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آخر یہ مقبولیت کیوں ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی کی مقبولیت کیوں ہے؟ کیوں آپ کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اس صدی کے اندر اور اس دور کے اندر پیدا ہوئے جبکہ ایک تبدیلی کا دور تھا، ایک انقلاب کا دور تھا، عالمی سطح پر دنیا تبدیل ہونے والی تھی، عالمی سطح پر دنیا کے اندر ایک بدلاؤ آنے والا تھا۔ مثال کے طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے تانے بانے بنے جا چکے تھے، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بن چکے تھے، اسی طریقے سے حجاز مقدس سے فکر عرب کا خاتمہ کر کے فرنگی تخیلات دینے کے مکمل پلان بن چکے تھے۔ اس وقت اس دور میں 1856 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی 1272 میں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ امام اہل سنت کی آمد جو ہے ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جب ہندوستان میں بلکہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر فرنگیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، اور ایک عجیب ہمہ ہمی کا ماحول تھا، اور انگریز کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کرنا یہ تھا کہ ان لوگوں
لوگوں کو مسلمانوں کو لڑا کر کے آپس میں انتشار اور افتراق پیدا کر کے لوگوں کے درمیان حکومت کرنا تھا. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو انہوں نے لڑانا تھا، ڈیوائڈ کرنا تھا اور حکومت کرنا تھا. ایسے وقت کے اندر تحریکیں چلتی ہے اور کئی تحریکیں کھڑی کی جاتی ہے. اس میں سب سے بدترین تحریک جو کھڑی کی گئی ہے وہ یہ تھی، اگر سارے فتنوں کی ایک جملے کے اندر جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ کہ امام اہل سنت کے دور میں شک کی تحریک چلائی گئی. یعنی کہ اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، رسول اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، بزرگان دین کے بارے میں شک پیدا کر دو، اصحاب رسول کے بارے میں شک پیدا کر دو، انبیاء کے بارے میں شک پیدا کر دو. یاد رکھنا شک کا دوسرا نام منافقت ہے اور یقین کا دوسرا نام ایمان ہے. تو لوگ جو ہے وہ شک پیدا کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر، شک اتنی بدترین چیز ہے. اگر دوست اور دوست میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے. میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو ازدواجی زندگی جو ہے بالکل اجاڑ ہو جاتی ہے. باپ بیٹے میں شک پیدا ہو جائے تو محبتیں روٹ جاتی ہے، گھر کی بہاریں ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، جب دوست اور دوست میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی قائم نہیں رہ سکتی. میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے ازدواجی زندگی اجیرت بن جاتی ہے. اسی طریقے سے باپ بیٹے میں شک پیدا ہو جائے گھر کی بہاریں اجڑ جاتی ہے. لوگ شک پیدا کر رہے تھے اللہ اور بندے کے درمیان، لوگ شک پیدا کر رہے تھے رسول اور امتی کے درمیان، لوگ شک پیدا کر رہے تھے اولیاء اور ان کے ماننے والوں کے درمیان. اللہ اکبر، آپ کہیں گے اللہ کے بارے میں کیا شک ہو رہا تھا؟ یاد رکھنا اللہ اکبر، 14 صدیوں کے اندر اتنی گندی گالی اللہ کو کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں دی جو 14ویں صدی کے اندر دی گئی. یہ کہہ کے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ وہ جھوٹ بول چکا ہے، یہ بات کہی گئی. ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہم نہ رکھتے اور پاس پڑوس کے لوگوں کے سننے کا خوف نہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ کس قدر یہ گندی گالی ہے. آپ اندازہ کریں، پیر جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا، باپ جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا، دوست جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا. اللہ اکبر، عقل کے غلاموں نے اللہ تک کو جھوٹا قرار دیا. اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، براہین قاطعہ اس پر جو ہے وہ شاہد ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، میں یہ بات آپ کے سامنے، میرا عنوان یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا، لیکن آپ کو بالخصوص جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو میں کتابوں کے نام لے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، اگر میں یہاں موجود نہ رہا تو یہاں ہمارے علماء موجود ہیں اور یہ ذمہ داری لیں گے کہ جو عبارتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ عبارتیں ان کتابوں کے اندر بتائیں گے. اور اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا تو میں خود اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. جودھ پور والوں، اگر میں نے نہ بتائی یہ بات، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کو یہ گالی کس نے دی؟ ان لوگوں نے دی جن لوگوں کے ساتھ علماء کا ٹائٹل جڑا ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام کے ساتھ کلمے کا ٹائٹل جڑا ہوا تھا. یہ 14ویں صدی کا بدترین فتنہ ہے شک پیدا کرنے کا. اب آپ مجھے بتائیں، جب اللہ ہی پر جھوٹ کا الزام رکھ دیا گیا تو پھر سچے کی توقع انسان کس سے کر سکتا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ پر تبرہ تھا. اور بھی باتیں ہیں، میں اس کو جو میں چونکہ مجھے کئی عناوین پر گفتگو کرنا ہے. ویسے اگر امام اہل سنت کا عنوان تھا تو یہ عنوان ہی بہت طویل ہے، لیکن بہرحال وقت اور تقاضے کی وجہ سے اور بھی عناوین کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے. لیکن میں اہل جودھ پور کے غیور جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ اختلافات کی بات کرتے ہیں. میں صرف آج آپ سے عدل اور انصاف کا تعلیم ہو. کوئی بھی سن رہا ہو، ہمارا موافق ہو یا مخالف ہو، کوئی بھی بھائی سن رہا ہو، اس کی توجہ چاہتا ہوں یہ سوچ کر اپنی قبر کا خیال کرنا میرے بھائی، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنے کا خیال کرنا میرے بھائی، اور پھر سوچنا کہ امام احمد رضا اور ان
کی فکر کو جو لوگ دنیا میں عام کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کے حوالے سے ہمدرد ہیں یا پھر آپ پر وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ایسی گالی دی گئی، اگر دوسرے مذاہب والوں کے سننے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس پر مزید اللہ کو جو گالیاں کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے دی گئی ہے نام نہاد، ان کا ذکر بھی کرتا، اس کی تفصیل بھی بیان کرتا، لیکن مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ کہیں پڑوسی سن کر کے اس کا مس یوز نہ کر لیں، کیونکہ ہمیں اوروں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ کیمرے نہیں تھے لوگ کہتے تھے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، جب سے کیمروں کا سسٹم آیا ہے ہم یہ کہتے ہیں دیواروں کو اب کان بھی ہوتے ہیں، دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دیوار محفوظ کرنے جائے دوسری ہی ٹوٹ جائے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کو گالی دی گئی، رسول اللہ کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کو کیا گالی دی گئی؟ یہ کہا گیا، تقویۃ الایمان کا مصنف کہتا ہے کہ وہ تو مر کر کے مٹی میں مل چکے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں، اور بھی اس سے بڑھ کر کے کیسی کیسی گندی گالیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دی گئی۔ اب ایک انسان جب سنے گا کہ وہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے والا آخر آس کس سے لگائے، امید کس سے لگائے، توجہ کس کی طرف کرے، خیال کس کی طرف کرے؟ حضور علیہ السلام کو موت آئی، ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ضرور ہے، لیکن کسی بھی نبی کی موت کو ہم عام انسان کی موت کی طرح نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں انبیاء کو موت آئی ہے مگر ایک آن کے لیے آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں حیات ابدی اور سرمدی عطا فرما دیا ہے۔ لیکن بہرحال انبیاء کے بارے میں اور خاص طور پر سید الانبیاء جانے مسیح کے بارے میں یہ بات کہی گئی، مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی تک شفاعت نہیں کر سکتے، یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے لا علم ہیں کہ ان کو خود خبر نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ تمہیدی گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بند قلندر کو احمد رضا کہتے ہیں اس کے احسانات ہم پر کتنے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، اگر کوئی نوکری دلا کر کے ہمارے بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کرے، ہم پوری زندگی اس کے احسان تلے دبے رہتے ہیں، اس کے احسان کو ہم کیوں نہ سلام کریں؟ جس نے روٹی روزی کا انتظام نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے ایمان بچا کر جنت کے داخلے کا انتظام، جس کو محبت، جس کو محبت، تعصب کی بنیاد پر یا بے علمی یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی مانے یا نہ مانے، اگر انصاف زندہ ہے اور عقل اور شعور سلامت ہے تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کی ذات مشکوک کی گئی، اولیاء اللہ کے مزارات کو مٹی کے ڈھیر سے